السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زیٹم اسلامک انفارمیشن۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، عرب والوں کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 2۔ عرب والوں کی داستان نمبر 1۔ عرب کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تعلق بنو سعد کے بہت ہی کمزور گھرانے سے تھا، لیکن جب سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر پرورش کرنے کے لیے لائی تو آپ کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت عطا کر دی۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی ہوں، تب سے میرے گھر میں رحمتیں، برکتیں اور روشنی آ گئی۔ یہاں تک کہ باقاعدہ عورتوں نے کہا، اے حلیمہ، کیا تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی؟ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی لوگ دیر رات میں دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ پوری رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میرے گھر میں کون سا دیا روشن ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اور بھی ہم جولیوں کو بلوایا اور ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ پالنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اشارہ کر کے بولی، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے تو سارے دیے ہی توڑ دیے۔ جب سے یہ نورانی بچہ مجھے ملا ہے، کوئی کام ہو یا کوئی چیز تلاش کرتی ہوں تو اس بچے کو اس کمرے میں لے جاتی ہوں، جہاں یہ بچہ ہوتا ہے وہاں نور ہی نور ہوتا ہے۔ ان سب عورتوں میں سے ایک عورت یہ شعر بے ساختہ بولی، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، کیا عجب نور والی روشنی پائی تو نے حلیمہ، بڑی توقیر پائی تو نے حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ عرب والوں کی داستان نمبر 2۔ جب مکہ والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں بھوک لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ دیکھا، وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ پیسے دیں گے۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ اسی عورت کے خیمے کے پاس ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور حالت میں۔ اس بکری کے جسم پر صرف کھال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، نہایت ہی کمزور اور سوکھی حالت میں بکری موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کر کر فرمایا، اس بکری کا دودھ نکال لوں آپ کی اجازت ہو تو؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، دیکھ تو رہے ہو تم، اس بکری کے جسم پر سوائے خال کے اس بکری میں ہے کچھ نہیں، اس بکری میں سے دودھ کہاں سے نکالو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے اجازت دو۔ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت کی نظر سے دیکھنے لگی کہ کون ہے یہ شخص جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ بکری نہایت ہی کمزور اور سوکھی حالت میں کھڑی ہے، جو کہ چل بھی نہیں سکتی کمزوری کی وجہ سے، اور یہ نوجوان دودھ نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر کر نیچے کی طرف لٹک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے برتن میں دودھ نکال لیا، خود پیا اور اپنے تینوں ساتھیوں کو بھی پلایا۔ وہ پیٹ بھر کے دودھ پینے کے بعد پھر دوبارہ دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ پورا برتن دودھ سے بھر کر اس عورت کو دے دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ شام کو اس بوڑھی عورت کا شوہر ابو معبد جب گھر آیا تو اس نے کہا، ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ عورت نے کہا، یہ اس بکری کا ہے۔ خاوند جھٹ سے بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بکری تو چل نہیں سکتی، اس میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس عورت نے کہا، ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں شاید کوئی تاثیر یا جادو تھا جس نے یہ دودھ نکالا ہے۔ خاوند نے کہا، تو بتاؤ وہ کیسا تھا؟ عورت کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا حسین و جمیل شخص دیکھا ہے جو آج سے پہلے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے چودھویں کا چاند زمین پر کپڑے پہن کر آ گیا ہے، چمکتا چہرہ، سب نور ہی نور، بہت ہی حسین و جمیل شخص تھا، اور بالکل ویسے ہی حلیہ مبارک کی تعریف بیان کرتی رہی جیسے میں نے آپ کو ایپیسوڈ 1 میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے۔ عرب والوں کی داستان نمبر 3۔ عرب کے رہنے والے مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاند رات میں دیکھا۔
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ عرب والوں کی داستان نمبر 4۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی کے ساتھ کام کر رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نے سوئی کو بہت تلاش کیا مگر مجھے سوئی نظر نہیں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تیل تک موجود نہ تھا جس سے میں چراغ روشن کرتی، لیکن اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے آتے ہی میرے حجرے میں نور کی روشنی ہو گئی اور مجھے سوئی نظر آنے لگی اور اسے میں نے آسانی سے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن جمال، حسن اخلاق، حسن مزاج، حسن آواز، حسن سیرت، حسن رویہ کی بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ یہ مقام نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو ملا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، مزاج بھی اعلیٰ، سوچ بھی اعلیٰ، آواز بھی اعلیٰ، الفاظ بھی اعلیٰ، آپ کا حسن جمال بھی اعلیٰ، آپ بے مثال بھی اعلیٰ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام معلومات بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ تمام معلومات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔